بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید بن قیس نامی شخص سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ عبید نے اپنی بیوی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک باحیا اور با کردار عورت ہوں، مجھے یہ بالکل گوارا نہیں کہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ شوہر نے مزید تفصیل جاننا چاہی تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے سامنے جو درخت ہے اس کا پھل توڑنے کے لیے ایک شخص روز درخت پر چڑھتا ہے، جس کی نظر ہمارے صحن میں پڑتی ہے جہاں میں کام کاج میں مصروف ہوتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر کی جو کھڑکی ہے نا وہ خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے گلی سے گزرنے والے ہر آدمی کی نظر ہمارے گھر میں پڑتی ہے، وہ کھڑکی بھی بند کروا دے۔ عبید بن قیس بہت خوش ہوا کہ میری بیوی بہت وفادار اور باحیا ہے، میری عزت کی محافظ ہے۔ شوہر نے وہ درخت کاٹ دیا اور وہ کھڑکی بھی بند کر دی جس کی بیوی نے شکایت کی تھی کہ اس کھڑکی سے مجھ پر راہگیروں کی نظر پڑتی ہے اور میں بے پردگی محسوس کرتی ہوں۔ لیکن چند دن کے بعد ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس شخص کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا سامان لے کر کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ ایک دن عبید بن قیس مزدوری کرنے کی بجائے جلدی گھر واپس لوٹ آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کی باحیا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے اور دونوں زنا کی حالت میں بستر پر ہیں۔ یہ دیکھ کر عبید سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے درخت اور کھڑکی اس لیے بند کروائی تھی کہ کوئی اس عورت کو برائی کرتے دیکھ نہ لے، اور میری بیوی نے مجھ سے یہ سب اس لیے کروایا کہ مجھے اس کی وفا کا یقین رہے۔ خیر وہ بہت افسردہ ہوا اور اپنا کچھ ضرورت کا سامان اکٹھا کیا جو صرف 2 بیگز پر مشتمل تھا اور اپنا گھر چھوڑ دیا۔ عبید پیدل چلتا چلتا کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہ رستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری بیوی جو مجھ سے اپنی پارسائی، سچائی اور وفاداری کا دعویٰ کرتی تھی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ایسے ہی چلتے چلتے جب وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ وہاں سپاہی ہر کسی کی تلاشی لے رہے تھے۔ جب تلاشی ہو رہی تھی تو وہ شخص کافی حیران ہوا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تلاشی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا حکمران یعنی جو بادشاہ ہے اس کا بڑی تعداد میں خزانہ چوری ہو گیا ہے اور اب اس خزانے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور کہا، اچھا یہ معاملہ ہے، اور پھر وہ شخص اپنا سر نیچے کر کے چلنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص انتہائی لمبا جبہ پہنے بڑے محتاط انداز سے جا رہا تھا۔ جب اس نے قریب جا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ شخص اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہا تھا، یعنی اپنی ایڑیاں اٹھا کر چل رہا تھا۔ جب اس نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہاں کا بہت نیک انسان ہے اور ہر شخص اس سے سلام لے رہا تھا، اور یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں خدا کی تخلیق کردہ مخلوق میرے پاؤں تلے آ کر مر نہ جائے، کیونکہ کوئی چونٹی، کوئی کیڑا اس کے پاؤں تلے آ کر مسلا نہ جائے۔ یہاں کے بادشاہ، یہاں کے وزیر، یہاں کے تاجر، یہاں کے عام لوگ، ہر قسم کے لوگ اس شخص سے دینی مشورے لینے کے لیے اور علم کی بات جاننے کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے اس شخص کی اتنی زیادہ عزت و احترام ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ بہت علم والا انسان ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ کے خزانے کا چور کون ہے۔ سپاہی عبید بن قیس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ وہ شخص جس کو اپنی بیوی سے دھوکہ ملا تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ بتا وہ شخص کون ہے جس نے بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے کی ہمت کی۔ اس پر عبید بن قیس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، وہ شخص جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، اسی نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے ہی خزانہ چوری کیا ہے؟ اس پر شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، چور وہی ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے اور سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس کے دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے
اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک پارسا اور دین والا انسان ہوں، اور ریاکاری کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر حکم جاری کیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے۔ جب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس نیک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا تو واقعی وہ بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔ دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص دینی معاملات میں دکھاوا اور ریاکاری کرتا ہے کہ وہ بہت نیک انسان ہے اور وہ لین دین کے معاملات میں انتہائی برے طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو کسی سے بلائی بھی کریں تو اس کا دکھاوا نہیں کرتے،